مجھے کہنے کا بھائی آپ سنی بڑے عجیب ہے، 11ویں کھاؤ، 12ویں کھاؤ، نیاز کھاؤ، خواجہ کی چھٹی کھاؤ، امام حسین کا سبیل کھاؤ، یہ تمہارے مسلک میں کھانا پینا ہی ہے۔ میں نے کہا آپ کا وزن کتنا ہے؟ کہنے لگے 146 کلو۔ میں نے کہا روزہ رکھے ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کا وزن یہ روزہ رکھ کر ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کبھی کھانا تو دوسرا کوئی ویڈیو بنائے تو مجھے آپ بھیجیے گا کہ آپ کھاتے کتنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک روٹی کھانے والا تو 146 کلو کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں، اور ایسا ہے کہ 4 بندے حضرت کو اٹھاتے ہیں اور حضرت کو بٹھاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، کھانا کھاتا ہوگا وہ۔ کہنے لگے جی آپ کا مسلک عجیب ہے جی، 11ویں کھانا، 12ویں کھانا، موئے مبارک شریف کی زیارت تو کھانا، چھٹی شریف کا فاتحہ کھانا، جمعرات کا کھانا۔ میں نے کہا تو یہ دیکھنا اس وقت خدا نے اس عالم میں اتنے مزے دیے ہیں تو اس عالم کا مزہ کیا ہوگا۔ اور بات یہ سنیں، مسئلہ کھانے کا نہیں ہوتا، یہ ایک اخلاقی طریقہ ہے۔ جو بندہ آپ کو 2 منٹ دے تو آپ اس کو چائے کا بھی نہیں پوچھیں گے، بولیں گے اللہ، اگلا بندہ بولے گا بڑا بے مروت آدمی ہے، میں اس کے گھر پر آ کر بیٹھا سے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ بلکہ ہمارے تو محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر مل بھی جائیں تو زبردستی پکڑ کے لے جائیں۔ اس سے بندے کی عزت اور مقام پتہ چلتا کہ آپ تو کھانا کھائیں گے نہیں، آپ تو چائے تو پی کر جائیں گے، آپ تو یہ کر کے۔ یہ ایک مروت اخلاق اور یہ انسانیت، یہ وزاداری ہوتی ہے، اسی کا نام انسان ہے۔ میں نے کہا دیکھو ایک بندہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بیٹھے تو اگر اس کو کھانا کھلا کر نہ بھیجیں، پانی پلا کر نہ بھیجیں، چائے پلا کر نہ بھیجیں، تو میں نے کہا یہ انسانیت نہیں۔ بات تو ہم اولیاء کی کر رہے ہیں جنہوں نے گرتی بھی انسانیت کو سجایا ہے، تو جو اولیاء سے محبت کرنے والے مہمان آئے ہیں تو ان کو کھانا نہ کھلائیں تو یہ بھی تو مروت کے خلاف ہے۔ اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر کھانا، کہنے کا آپ نے تو کھانے کو دین بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کھانا دین ہے نا۔ کہنے کا کھانا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جانوروں کا گوشت کھاؤ گے، کتے کا، اس کا، اس کا، کوے کا؟ کہنے لگا نہیں نہیں کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مرغی کا کہاں کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ اور ہاں، یہی تو دین ہوتا ہے۔ اگر کھانا دین نہیں تو منہ مارو، ہر چیز کھاؤ۔ یہ جو آپ کے اوپر سختیاں آ رہی یہی تو دین ہے۔ ایک صحابی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، سرکار نے فرمایا ایک لقمہ بھی کھاتا، کھانے کی بات کی، روزہ تو بعد میں ہو رہا ہے، روزہ تو بعد میں۔ آقا نے فرمایا کھا، ایک لقمہ بھی کھاؤ، اس میں بھی برکت ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو کھانے میں برکت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہہ لیں گے وہ تو روزے کی نسبت سے آئی۔ تو میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھاتے ہیں، کھانا تیرا ہے، ایک حبیبیہ مسجد کا ہے، وہ تیرے نسبت سے ہے، یہ غوث پاک کی نسبت سے۔ یہ ایسی بات نہیں، یعنی میں اس بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اب سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، یہ مسئلہ بھی اب سمجھانا پڑے گا۔ کہتے جی فاتحہ پہ فاتحہ کرتے ہو، تو میں نے کہا فاتحہ تو ایک بہت اچھی پریکٹس ہے۔ کس چیز کی پریکٹس ہے؟ وہ اس چیز کو یاد دلاتی ہے کہ تو اللہ کا ہے، رسول کا ہے، 4 یاروں کا ہے، پنجتن پاک کا ہے، اولیاء۔ میں نے کہا مقصود کھانا نہیں ہوتا، مقصود وہ یاد آوری ہوتی ہے۔ کھانا پھر آگے جو پیش کیا جاتا ہے یہ تو انسان کی وزاداری اور اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ نسبت ان بزرگوں سے پا لیتا ہے تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ کھانا کیسے نسبت پا سکتا ہے؟ میں نے کہا واہ۔ میں نے کہا اگر کوئی شرابی کسی علاقے میں مر جائے، اور ایک میں بات کر رہا ہوں خدا نہ کرے، ایک مثال کہ آپ دیکھیں ہمارے وہاں 1000 قسم کے جناب جو ہے کہ وہ ماشاءاللہ یہاں پر نیاز بنانے والے، یعنی شادی بیاہ کا کھانا بنانے والے کچن موجود ہیں۔ ایک کے پاس 12 چولہے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 12 چولہے لگے ہیں، 11 چولہوں کے اوپر ولیمے کا کھانا بن رہا ہے، اور ایک پر ایک شرابی مر گیا تھا، اس کے سوئم کا کھانا۔ 12 چولہے لائن سے ہیں، چاول بھی ایک ہی ڈل رہا ہے، گوشت بھی ایک ہی ڈل رہا ہے، ٹماٹر بھی ایک ہی ڈل رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ 12 چولہے لگے ہیں یا 10 چولہے لگے ہیں، 9 چولہوں کے اوپر ولیمے کی دیگیں بن رہی ہیں، کسی کے بچے کی پیدائش کی خوشی کی ہے، شادی کی دیگیں ہیں، اور ایک پر کسی بہت بڑے علاقے کے بدماش مر گیا تھا، اس کے کھانے کا ہے۔ چاول بھی ایک ڈل رہا ہے، گوشت بھی ایک ہی ہے، ٹماٹر بھی ایک ہی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں جو 9 دیگیں ولیمے میں گئی، بنا بھی باورچی ایک رہا ہے، اور ایک جو گئی اس بدماش کے سوئم میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بدماش کا سوئم کھا رہا ہے اس کو اگر کوئی یہ کہے، یعنی شادی کا کھا رہا ہے، اس کو بڑی اچھی بریانی بنائی آپ نے، بڑی اچھی بریانی میں، اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ چاول تو بنا تھا، دیگ بدل گئی، یہ چاول بنا تھا اس بدماش کے سوئم کے لیے، دیگ بدل گئی، یہ دیگ تیری جو شادی کی دیگ تھی ادھر چلے گئی، ادھر کی دیگ ادھر آ گئی، چاول بھی ایک، گوشت بھی ایک، لیکن دیکھیں نسبت کے اعتبار سے آپ گھن کھائیں گے۔
تو میں نے کہا دیکھا نسبت ہی ذائقہ پیدا کرتا ہے اور نسبت ہی نفرت پیدا کرتا ہے. تو اولیاء کے ذکر کے برکت اور اللہ والوں کے ہونے کی نسبت سے یہ کھانا ٹیسٹی بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نسبت ان لوگوں سے ہوتی ہے, ابھی آپ حدیث سنیں گے, جن کی نسبتوں کے صدقے خدا بندوں کو بخش دے گا. تو لہٰذا فاتحہ شریف کھانا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ہر وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے. کہنے کہ نہیں یہ تو آپ نے غوث پاک کے نام پر بنایا. تو میں نے کہا ولیمہ بھی تو نے اللہ کے نام پر بنایا تھا, بیٹے کے نام پر بنایا تھا. اللہ تو ولیمے سے پاک ہے. شادی کا کھانا, ولیمے کا کھانا, میں نے کہا 11ویں کا کھانا بول دیا تو حرام. شادی کا کھانا, لفظ کو پکڑنے کی کوشش کی, شادی کا کھانا, ولیمے کا کھانا. تو میں نے کہا نہ ولیمہ خدا کا ہوتا ہے معاذ اللہ, نہ ولیمہ خدا کا نام ہے. تو اب اس کھانے پر جو ولیمے کی کہ لگے نہیں بنا تو اللہ کے نام پر ہے, لیکن کیونکہ بیٹے کی شادی تھی نا تو پہچانا اس نام سے جا رہا ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب یہ کھانا بھی بنا اللہ کے نام سے ہے, لیکن ذکر غوث پاک کے ثواب کا آنا ہے تو اس لیے 11ویں کہلا رہا ہے. یعنی میں ڈانٹ نہیں رہا, میں جھاڑ نہیں رہا, معذرت کے ساتھ اپنی نیت واضح کر سمجھا رہا ہوں. یعنی ان چیزوں پر صدیاں گزر گئی, ایک دوسرے سے دشمنی, ہم نیاز کھانے والے نہیں, ہم نیاز کھانے والے نہیں. تو میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے, کیوں نہیں کھانے والے؟ توجہ ہے آپ کی, کیوں نہیں کھانے والے؟ کہنے لگے جی غیر خدا کے نام پر پکارا گیا. تو میں نے کہا یہ جو 3 بکرے کھڑے ہیں کیوں؟ کہنے لگے یہ ابا کے نام کا, یہ اماں کے نام کا قربانی میں, اور یہ میرا ابا کیونکہ ظاہر سی بات ہے حیات ہے تو یہ ان کے نام کا. تو میں نے کہا تو اللہ کے نام کا, ابا کے نام کا کیا ہوتا ہے؟ کہ لگا نہیں ہے تو کٹے گا اللہ کے نام پر, ثواب ابا کو پہنچے گا. تو میں نے کہا یہ دیگ بھی ہے اللہ کے نام پر, ثواب غوث پاک کو پہنچے گا. تو میں اس بات سے حیران ہوں کہ نام نہیں, نام جس پر غیر اللہ کا لکھ دیا جائے. میں نے کہا کبریا مسجد تو آپ نے چلو خدا کے نام پر بنی, یہ مریم خدا کا نام ہے, یہ مکہ خدا کا نام ہے, یہ مدینہ خدا کا نام ہے, یہ علی مسجد خدا کا نام ہے. تو میں نے کہا تم جو کہتے غیر خدا کا نام لکھو تو جہاں چیزیں حرام ہو جاتی. تو میں نے کہا یہ تو سارے غیر خدا کے نام رکھے آپ نے, یا کہو خدا کا نام ہے. کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر کہ لگے نہیں گھر اللہ کا بنا ہے, ثواب ان کے لیے. تو میں نے کہا یہ اپنی بات میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی سب بکرے گائیں نیاز یہ سب اللہ کے لیے ہے, سب آپ غوث پاک کے لیے, غریب نواز کے لیے.